محمد وعلی محمد صلوات. جب چمن خاک میں اکبر کی اکبر کی جوانی کا ملا اور
जा चमन जितने तीर बरसाने लगी हर अज़ाब खाने में उतनी ही बहार आने लगी हर अज़ाब खाने में उतनी ही बहार आने लगी हम गुलामाने अली को मौत का क्या डर के जा हम गुलामाने अली को मौत का क्या डर के जा या अली हमने कहा और मौत थलाने लगी या अली हमने कहा और मौत थलाने लगी शिमर फितरत सो सलवात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हज़रात बाहर खड़े हैं या बाहर बैठे हैं उससे गुजारिश है कि अज़ा खाना में काफ़ी जगह मौजूद है, लिहाजा अंदर तशरीफ़ ले आए। फिर भी एक मरतबा सब देखिए बाबा गुज़र गई थी
گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے کو اضطراب نہ تھا حسین ہر طلب آپ اے معاذ اللہ تمام گھر میں تخ سوال آب نہ تھا گزر گئی تھی سب آپ پر سب قسم خدا کی وہ جنات میں جا نہیں قسم خدا کی وہ جنات میں جا نہیں سکتا حسین تم پر جو قریب ساحل کو سے وہ نہیں سکتا حسین تم پر جو ایمان لا نہیں سکتا
خدا گواہ نبی سے اٹھا رہے سکتا حسین تو جو ایمان لان محمد کے ارے کے اور کوئی تو بگڑی بنا رہے سکتا حسین تم کا جو ایمان لا نہیں سکتا یہ تو حسین کی مرضی تھی ورنہ اور کوئی یہ تو حسین کی ہمت تھی ورنہ اور کوئی ارے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا نہیں سکتا حسین تم پر جو ایمان لا نہیں مجھے بھی لے چلو اصغر کہ یہ اشارے تھے ارے میں جنگ کرنے کو مت میں جا نہیں سکتا حسین تم کا جو ایمان لا نہیں سکتا ارے خدا گواہ تمہاری طرح حسین کوئی ارے رہے خدا میں برد لٹا نہیں سکتا حسین تم پر جو ایمان لا نہیں سکتا حسین آج شبیر کا کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چاند پا صحرا کے کٹا چھائی ارے اس طرف لشکر آدھا میں سفرائی ارے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بائی ارے پرچیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں ارے مار لو پیاسے کو ہے شور سے تم
ارے زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تار ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے ارے پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے ارے تیغ سے دیتے ہیں خروار کا آداب کو ارے شدت ذوق سے جس جا پر ٹھہر جاتے ہیں اور سینکڑوں تیرے ستم سے گزر جاتے ہر پرچھی آ کر کوئی سے نیپال لگا جاتا ہر مارتا ہے کوئی نیزہ تو شاہ بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا بند آنکھیں ہیں سر پا جھکا جاتا گرد زہرا علی کے یا تو گل ہے گھوڑے سے ماں میں دو سرا گیتے سی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا چمن فاطمہ کا سرو ہے مائے برچیاں گرد ہے اور بیچ میں ہے سروار ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا پاؤں ہر بار رقبوں سے
برزق ہند حضرت شمیم امروگی علی اللہ مقامہ کا سلام کے چند اشارہ کی سماعتوں میں نظر سلامی جان گزار ہے رنج و غم خاصان داور کا بھئی قلب سبتین کا زہرا کا حیدر کا پیمبر کا صدا شہرا رہے گا جود و خلق و زور حیدر کا بھئی قطار و شیر و انگشتر کا در کا روح کے پر کا علی کی تیغ دو دم سے ہوا ہر مارے کا فیصل احد کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر کا اور یہ پانچوں سورے دل پنجے تن کی شان میں آئے بھئی قمر کا شمس کا رحمان کا مریم کا کوثر کا اور غلام پنجتن کو غم پانچ چیزوں کا بھئی اجل کا جاگنی کا قبر کا برزخ کا محشر کا اور فدائے شاہ ہو کر حر نے کس کا شرف پایا اویسو زید کا عمار کا سلمان کا ابوذر کا نشان مٹ کر وفاداری میں کتنا نام نکلا ہے زہیر و مسلم و وہب و حبیب و حر صفدر کا اور ملا ہے رونے والوں کو سوابق آہ کا کیا کیا بھئی صلاۃ و صوم کا خمس و زکاة حج اکبر کا اور سوائے تشنگی
شبیر کو ایک صدمہ تھا، بھتیجوں بھانجوں کا بھائی کا اکبر کا اصغر کا غضب ہے، اتنے صدمے ایک جانے، خواہر شہر پر بے ردا کا قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا سکینہ لے گئی یہ 5 داغ سے باغ عالم سے، تماچوں کا رسن کا باپ کا امو کا گوہر کا، اور تڑپ کے کہتی تھی بانوں میں کس کس کا کروں ماتم، جوان کا طفل کا داماد کا دختر کا شوہر کا تہے خنجر امام پاک کو کس کا دھیان آیا، ارے بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر کا سلامی جاں گزار ہے رنجو غم خاصان داور کا بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے جماعاً صلوات اللہ.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام التحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد وبالقاسم محمد وعلى أخيه ووصيه ووزيره وابن عمه أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما ابن الزهراء واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين وباللقاء يوم الدين لا أسفل ترك الجحيم. آج شب عاشور ہے، آپ سب میرے ساتھ مل کر امام حسین سے توسل کریں. یا ابا عبد اللہ، سب پڑھے میرے ساتھ. یا ابا عبد اللہ، یا ابا عبد اللہ، یا حسین ابن علی، ایھا الشہید، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کر بلند آواز سے یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام زمان کی خدمت میں سب بلند آواز یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اما بعد، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم السلام فی نہج البلاغہ: اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به، وکمال التصدیق به توحید، وکمال توحیده الاخلاص له، وکمال الاخلاص له نفی الصفات عن. صلوات پڑھ دیجیے. عزیز اپنے قدر ہے دعا کو انشاءاللہ. آج شب عاشور ہے. آج
دعا کی رات ہے، استجابت قبولیت کی رات ہے۔ ایک ہی قدم تھوڑا سا آگے تشریف لے گی، آگے تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس شب عاشور میں بر الہ آج کی اس شب کا واسطہ، شب عاشور کا واسطہ بر الہ ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ کی جو ذکر اب تک ہوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، اسے امام حسین کی خدمت میں پیش فرما۔ بار الہ سید الشہداء کو ہم سب سے راضی فرما، دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمیں صحیح معنی میں امام حسین کا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شہزادی سکینہ کی زیارت نصیب فرما، بقیع کی زیارت نصیب فرما، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ اس ایام عزا کو، اس محرم کو ہمارے لیے آخری محرم قرار نہ فرما۔ بار الہ ہمارے قلوب کو ولائے علی اور ولائے اولاد علی سے مزین فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کا شمار حضرت کے آبان و انصار میں فرما۔ جتنے بھی مومن و مومنات بیمار ہیں، حاضرین میں غائبین میں جن لوگوں نے اجتماع سے دعا کے لیے کہا، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات عزیزان قدر گفتگو چل رہی ہے نہج البلاغہ کے مضامین، اور میں آپ سے فرداً آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں سب فرداً میں یہاں سے لے کے تاخیر میں سب سے معافی کا طلبگار ہوں اگر میں نے آپ کو وقت ضائع کیا۔ آج کیونکہ آخری مجلس ہے، اگر میں مطالب آپ کو نہیں سنا سکا، اگر میں نہج البلاغہ آپ تک نہیں پہنچا سکا تو یہ میری تقصیر ہے، آپ انشاءاللہ معاف فرمائیں گے آج۔ اور جو کچھ میں نے آپ سے بات کی نہج البلاغہ کے حوالے سے، بیان کرنے کا مقصد سنانا نہیں تھا، آپ کو سنانا نہیں ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دو چیزوں سے گزرتے ہیں۔ میرے جوان بچے بیٹھے اسکول، کالج، یونیورسٹی، دو چیزوں سے ہم گزرتے ہیں، ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل۔ میرے سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو صرف تھیوری کے طور پہ چند ایک چیزیں، صرف گائیڈ لائن دینی ہے۔ ورنہ میں نہیں سنا سکتا، نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں نہج البلاغہ پہ بات کروں، نہ میرے پاس وہ مطالب ہیں، نہ اتنا کوئی فکر کی بلندی ہے کہ میں آپ سے نہج البلاغہ سے متعلق باتیں کروں۔ یہ تو بس جو جملے تھے میں نے آپ کو کتاب سے سنا دیے، کچھ جملے میں آج اور سنا دوں گا آپ کو، اور جو سنایا انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں۔ بس فلسفہ یہی ہے، کام یہی ہے۔ یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ بہترین پریکٹیکل ہے سب، اگر آپ دیکھیں اسی وجہ سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، مسلسل کام ہو رہا ہے نہج البلاغہ پہ، مسلسل لوگ ایک ایک جملہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، مجھے لوگوں نے آ کے بتایا ہے کہ ایسے لوگ بھی دیکھیں جنہوں نے ایک جملہ پڑھا ہے نہج البلاغہ کا، بس ایک جملہ اپنی پوری زندگی کو بدل دیا، پوری زندگی بدل گئی۔ کہ کیسے بدلے؟ کہ علی کے ایک کلام نے میری زندگی کو بدل دیا، ایک جملے نے۔ اس لیے کہ یہ نور ہے، یہ نور ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے آپ پورے خطبے پڑھیں، میں نے بھی نہیں پڑھے، میں اسی وجہ سے آپ سے فرداً معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ مجھے معاف کریں گے انشاءاللہ، آج کی رات میرے لیے دعا کریں گے، اور امام حسین سے میرے لیے ضرور مسائل پہ دعا کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ مولا اگر میں نے کوتاہی کی پڑھنے میں، امام حسین مجھے معاف کریں، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اور جو میں نے ذکر کیا انشاءاللہ کوشش کیجیے گا، پہلے میں خود چاہوں گا عمل کروں، پھر چاہوں گا آپ صاحبان اس پہ۔ میں آج نتیجہ دوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ میں آج چاہ رہا تھا کہ مجلس میں 15 منٹ پر رک کے آپ سے سوالات، آپ کے سوالات سنوں۔ اگر میرا کوئی بھائی سوال کرنا چاہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، خطبوں کے حوالے سے، خطوط کے حوالے سے، میں چاہ رہا تھا آج
لیکن اب میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. آج شب عاشور ہے. 21 سفر، 22 سفر، 23 سفر، 24 سفر، یہ 4 دن میں ہوں انشاءاللہ. یہاں نہج البلاغہ پہ ہی پڑھیں گے. تو میں کوشش کروں گا آپ اپنے اپنے سوال لکھ کے لائیے گا. جو آپ نے سنا اب تک لکھ کے لائیے گا. تشنگی ہو، سوال ہو، پوچھنا ہو، تو میں انشاءاللہ ان مجالس میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو یہ نور ہے، کلام علی نور ہے. اس کوشش کریں کہ اپنے دل میں جگہ دیں. میں بات کر رہا تھا پہلے خطبے پہ، پہلے خطبہ مکمل نہیں کر سکیا، اور پہلے خطبے کا پہلا پیراگراف بھی ہم اس کا مکمل 9 مجالس ہو گئی آج ہم مکمل نہیں کر سکے. لیکن دلائل سنے سے اور اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا دوسرے خطبے کی طرف. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں سب سے پہلے بات کس موضوع پہ کی ہے؟ الہیات، توحید. سب سے پہلے آغاز آپ نے یہی سیکھا. یہ جو خود جمع ہوئی ہے نہج البلاغہ کی جو خطبات ہے، مولا کائنات کا پہلا خطبہ یہی ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. تمام تعریف اس اللہ کے لیے. اگر کوئی اپنے قول کے ذریعے اللہ تک جانا چاہے، علی فرما رہے نہیں جا سکتا. عجز ہے، ضعف ہے، یہ انسان کی کمزوری سنا رہے ہیں علی. مولا بتا رہے ہیں یہ کتنا کمزور ہے، یہ کتنا ناتواں ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ انسان کتنا ناتواں ہے، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اتنا کمزور ہے. اگر یہ خدا تک جانا چاہے اپنے قول کے ذریعے، یہ عاجزی سنا رہے ہیں، ناتوانی سنا رہے ہیں. کیوں سنا رہے ہیں مولا متقیان؟ کیوں سنا رہے ہیں ناتوانی؟ آپ کی میری عاجزی سنا رہے ہیں. مولا سنا رہے ہیں یہ کتنا کمزور ہے، یہ کتنا ضعیف. کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے سنا رہے ہیں کہیں یہ تکبر نہ کرنے لگے، کہیں اس میں کبریائی پیدا نہ ہو جائے، کہیں یہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے. مولا متقیان اس لیے آپ کو مجھے متوجہ کر رہے ہیں. اور یہ ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے سامنے پیش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. توجہ فرمایا مولا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن نے کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا. تجلی قرآن دیکھیں آپ، تجلی قرآن. میں اس کا جو ترجمہ کر رہا ہوں نا بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں اس آیت کا. آپ جا کے دیکھیں، پورا قرآن اٹھائیں، لیکن آپ تجلی قرآن لینے کی کوشش کریں. جب اللہ نے انسان کو خلق کیا نا، پیدا کیا، جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سنی بھی آیت ہے آپ کی، لقد خلقنا الانسان. ہم نے، کس نے پیدا کیا؟ ہم نے. جب انسان کے اعلیٰ ہونے کو سنا رہا ہے، توجہ کریں، اس کی بزرگی کو سنا رہا ہے. جب انسان کے اشرف ہونے کو سنا رہا ہے، کہہ رہے ہم نے کیا. اور جب انسان کی کمزوری کو سنا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہم نے کیا، کہہ رہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا، ہم نے نہیں کیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. پڑھے جا کے ترجمہ دیکھیں کون سے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، کس انداز سے خدا قرآن میں بات کر رہا ہے خلقت انسانی میں. تو امیر المومنین نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے پہلا پیراگراف ہے. اس میں انسان کی انکساری، عاجزی، ناتوانی، ضعیفی، کمزوری، کچھ نہ ہونا اس کے پاس، علی یہ سنا رہے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے. پہلا پیراگراف میں نے آپ تک پہنچا دیا. سیکنڈ پیراگراف نہج البلاغہ کا، اول الدین معرفت، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے. معرفت تصدیق ہے، تصدیق توحید ہے، توحید اخلاص ہے، اخلاص اس کی صفات کی نفی کرنا ہے. کون سی صفات کی نفی کرنا ہے؟ بہت اہم جملہ ہے. مولا متقیان دیکھیں کس زاویے سے بات کر رہے ہیں، کون سے اینگل سے بات کر رہے ہیں. امیر المومنین اپنے کلام میں علم بھی پہنچا رہے ہیں، علم منتقل کر رہے ہیں سینوں کے اندر، اور ساتھ ساتھ جو خدا کے بارے میں غلط تصور رکھتے تھے علی ان کو بھی کنڈم کرتے جا رہے ہیں، ہٹاتے جا رہے ہیں. مولا بتا رہے ہیں ان کے پاس غلط تصور ہے خدا کے بارے میں، یہ خدا کی صفات کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں. توجہ کریں آپ اور میں خدا تک ذات کے ذریعے نہیں جا سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے میں خدا کی ذات سے اس تک چلا جاؤں. کیسے جانا ہے؟ میں نے صفات کے ذریعے جانا ہے. توجہ کریں، صفات کے ذریعے جانا ہے. مولا فرما رہے ہیں اس کی صفات کی نفی کر دو، اس کی زائد صفات کا انکار کر دو. تو خدا کی کوئی صفت زائد ہے کوئی صفت؟ یہ جب سے خدا ہے تب سے اس کی صفات ہیں.
کوئی زائد صفت ہے اس کی؟ مولا اس جملے کے اندر فرقہ اشاعرہ کو کنڈم کر رہے ہیں، فرقہ اشاعرہ۔ علی اس میں فرقے کو سنا رہے ہیں جملے کے اندر کہ نہیں، جو اشاعرہ فرقہ ہے نا، یہ خدا کی زائد صفات کو مانتا ہے، کہتے ہیں خدا کی ساری صفات اپنی نہیں ہے، اس میں کچھ زائد ہے۔ دیکھیں مولا کیسے میسیج دے رہے ہیں، علم کھول رہے ہیں۔ امام بتا رہے ہیں کتنے طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، اور تم نے کس زاویے سے چلنا ہے، کون سے صراط مستقیم پہ تم نے باقی رہنا ہے۔ اس لیے ہم جو یہ پڑھ لیتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ کون ہے یہ صراط مستقیم؟ کیا ہے؟ علی فرما رہے ہیں میں صراط مستقیم ہوں، علی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ آج کی رات دعا کی رات ہے، تسبیح کی رات ہے۔ میں نے ابھی بیٹھ کے پرچہ لکھا، میں سوچ رہا تھا یہ آپ تک پہنچا دوں ابھی یہیں بیٹھ کے لکھا میں جس کے بعد میں یہ آپ کو دے دوں گا کسی ایک بچے کو، آپ اپنے موبائل پہ لے لیجیے گا، موبائل پہ لے لیجیے گا۔ میں نے بھی بیٹھ کے لکھ دیا 3 جملے، یہ جملے ہیں کیا؟ جملے کیا یہ؟ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اوپر لکھ دیا، پورا لکھ دیا کہ 5ویں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں نے پورا لکھ دیا، اس کے اوپر لکھ دیا سارا۔ 5ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے اپنی مشکلات سنائی، مشکلات، پریشانیاں۔ امام سنتے رہے، جب آپ نے سن لی تو آپ نے جملہ کہا۔ 5ویں امام نے کہا کہ جب ہم، توجہ کریں، امام کہتے ہیں جب ہم آئمہ، امام اپنی بات نہیں کر رہے، امام کہہ رہے ہیں ہم سب امام۔ 5ویں امام کہہ رہے ہیں ہم سب امام، توجہ کریں، مولا کہہ رہے ہیں جب ہم سب امام کسی مشکل میں آتے ہیں تو اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ دعا امام نے تعلیم دی ہے، میں نے لکھ دی ہے، جب ہم آئمہ، آپ توجہ کریں، مولا فرما رہے ہیں جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ جب امام پڑھ رہے ہیں مشکل کے لیے تو اسے پڑھیں 3 جملے، یا کائنن قبل کل شیء، لکھ دیا میں نے، یا کائنن قبل، امام اسے تعلیم دے رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ پڑھ۔ دیکھیں اس میں بھی امام رمز توحید بیان کر رہے ہیں، توحید دے رہے ہیں۔ امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صرف بات توحید پہ ہو رہی ہے، صرف توحید پہ بات ہو رہی ہے۔ کتنا اہم موضوع ہے یہ، جس کو آپ اور میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ آ کے کہہ رہے ہیں مولا پریشان ہوں، امام کہہ رہے ہیں جب ہم مشکل میں آتے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، یا کائنن قبل کل شیء۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے وہ جو ہر چیز سے پہلے ہے۔ پہلا جملہ میں نے ترجمہ سنا دیا، ترجمہ نہیں لکھا میں نے اس کا، یا کائنن قبل، اے وہ جو ہر چیز سے پہلے ہے، یا مکونہ کل شیء، اے وہ جس نے ہر چیز کو لفظ کون سے پیدا کیا، کن ہو جا، چیز ہوتی چلی گئی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے پیدا ہونے کے لیے کہتا ہے، خلق کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو مجھے سمجھانا ہے، وَإِلَّا خدا محدود ہو جائے گا، خدا ارادوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو قرآن پہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں خدا ارادے میں محدود ہو جائے گا، یہ آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے، خدا ارادے میں محدود نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہ تو سمجھایا جا رہا ہے، یعنی کن کہہ کے بتا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ اللہ نے کچھ مصادیق رکھے، اگر زمین پر کوئی کن کہہ کر چیز بنانا شروع کر دے، سمجھ جانا میری صفات اٹھائے ہوئے ہیں، میں نے اس کو اپنی صفات دے دی ہیں، اللہ کی صفات ہے۔ میں نے صبح مجلس میں کہا ہے شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک توحید کے مقابلے میں بہت بڑا چیپٹر ہے، یہ چیپٹر ہے شرک۔ 5ویں امام فرما رہے ہیں شرک انسان کی باڈی میں، جسم میں ایسے چلتا ہے کہ جیسے ایک کالی چیونٹی اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پہ چلتی ہے، اندھیرا ہو، مولا فرما رہے اندھیرا ہو، کچھ سجائی نہ دے رہا ہو، ایک سیاہ پتھر پڑا ہو، اس کے اوپر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو۔ امام کہتے ہیں شرک انسان میں ایسے چلتا ہے۔ 5ویں ہم کیسی تعبیر پیش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب مشرک ہو جائے، اور مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں جملہ کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ، بڑا خوبصورت جملہ ہے، وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشِّرْكِ۔ علی پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں ایمان کیوں دیا ہے؟
तुम साहिब ईमान की हो? मौला मुत्तक़ियान पूछ रहे हैं या नहीं खबर दे रहे हैं, सवाल नहीं है। अली फरमा रहे अल्लाह ने तुम्हें ईमान इसलिए दिया है, अल्लाह तुम्हें शिर्क से बचाना चाह रहा है। वो चाह रहा है ये मुशरिक ना बने, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें ईमान दे दिया है। मौला कह रहे हैं ऐसे चलता है जैसे चींटी एक सिया रात में सिया पत्थर पे चलती है। शिर्क कितना खतरनाक है, तवज्जो कर लिया आपने। अब मैं आपसे पूछूं, जितने मेरे बच्चे बैठे हैं, शिर्क कब होता है? शिर्क होता कब है? इस बात को महफूज करें, आज में महफूज करें। शिर्क उस वक्त होता है जब हम खुदा की ज़ात में, खुदा की सिफात में, खुदा के काम में किसी को शामिल करें। शिर्क है। बहुत अहम बात कर रहा हूँ यहाँ, और मुझे मालूम है ये बात मुंतकिल हो रही है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले ये मुंतकिल हो रही है। मौला क्या फरमा रहे हैं? शिर्क कैसे चलता है? इंसान की बॉडी में हरकत करता है शिर्क। ये निकलने वाला नहीं है, ये काम होना है, इससे बचे। मुशरिक हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कब शिर्क कर लिया उसने, कब उसने खुदा के साथ। लेकिन शिर्क होता कब है? जब मैं खुदा की ज़ात में, सिफात में, उसके अफ़आल यानी उसके काम अंजाम देने में किसी को खुदा का शरीक बना दूं, खुदा के साथ शामिल कर दूं, ये हो गया शिर्क। पहुंच गई खबर आप तक पूरी? इसकी डेफिनेशन मैंने पहुंचा दी आप तक, पूरी तारीफ पहुंचा दी शिर्क की। शिर्क यही है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ लूं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, गलत लगाते हैं, कहते हैं ये मुशरिक है, ये मुशरिक है, ये मुशरिक है। उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें शिर्क की तारीफ नहीं पता, तारीफ ही नहीं पता। शिर्क की तारीफ ये कि अगर मैं खुदा की ज़ात में किसी को शरीक करूं तो शिर्क है। अगर मैं खुदा की सिफात में, तवज्जो करें, किसी को शरीक करूं शिर्क है। अगर मैं किसी को खुदा के फेल में शरीक करूं शिर्क है। अब मैं पूछ लूं आपसे, अगर मैं करूं शिर्क है, लेकिन अगर खुदा खुद किसी को शामिल कर ले तो शिर्क नहीं है, ये आईने इबादत है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं है शिर्क। तवज्जो कर रहे हैं? शिर्क यानी अगर मैं करूं, अगर आप करें, शिर्क है। अगर कोई फर्द वाहिद, कोई इंसान खुदा की ज़ात, सिफत, फेल में किसी को शरीक करे, ये हो गया शिर्क। लेकिन अगर अल्लाह किसी को शरीक कर ले, आइए सुना दूँ आपको, बड़ी मशहूर मालूम। कोई आपसे दलील तो मांगेगा ना, वो कहेगा ये बात आपने कैसे की है, दलील क्या है आपके पास, दलील क्या है? बड़ी आसान सी दलील, बहुत ही सिंपल सी। भैया कुरान के अंदर कम से कम 48 दलाइल है इसके ऊपर, 48 कुरान में। लेकिन सामने की दलील सुना, दलील क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके मलाइका, अल्लाह ने अपने साथ मलाइका को शामिल किया या नहीं किया? किया है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह और उसके मलाइका दरूद भेज रहे हैं, अल्लाह ने अपने साथ मलाइका रख लिए। अगर खुदा करे शिर्क नहीं है, लेकिन अगर मैं कर लूं ये शिर्क है। तो तौहीद को निखारें, साफ करें, तौहीद को शफाफ रखें बिल्कुल। मौला ने मैसेज दे दिए। सेकंड पैराग्राफ में आपने फरमाया अव्वलुद्दीन मारिफत, दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत है। यहाँ तक बात आई थी। अब सुने, खुतबा मुकम्मल कर रहा हूँ पहला। फिर उसके बाद मौला मुत्तक़ियान ने इस खुतबे में तौहीद पे दलीलें दी हैं, दलीलें दी। अली खुद दलील दे रहे हैं। मौला फरमा रहे हैं खुदा के बारे में पहली दलील खुदा की, इसी पहले खुतबे के अंदर है। तीसरा पैराग्राफ दलील है। मौला फरमा रहे हैं खुदा की तौहीद के बारे में, उसके एक होने के बारे में, उसके अहद होने के बारे में। पहली दलील जो आपके पास है, सिफतुल आलम, इस आलम का पैदा होना। ये जो आलम खल्क हुआ है, ये खुद दलील है खुदा के लिए। दलील है, ये दलील है। इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ है मौला मुत्तक़ियान, पूरा। दूसरी दलील मौला कह रहे हैं खुदा की तौहीद के ऊपर दूसरी दलील जो है वो खिलकत मलाइका है। उसने मलाइका को खल किया है। और तवज्जो फरमाए, मैं जुमला कह रहा हूँ, इसके अंदर मौला ने बड़ी डिटेल्स में बात की है, बड़ी डिटेल्स में बात की है। इमाम फरमा रहे हैं
फमिनहुम, उन मलाइका में से बाज़ वो हैं, फमिनहुम, उनमें से कुछ वो हैं कि जो हालत सजदे में हैं तो रुकू नहीं कर सकते, हालत रुकू में है तो सजदा नहीं कर सकते। मौला कह रहे अगर क़याम में है तो सजदे में नहीं जा सकता, सजदे में है तो रुकू नहीं कर सकता, अगर रुकू में है तो क़याम नहीं कर सकता। तवज्जो करें आप, अब मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे, और अली फरमा रहे हैं परवरदिगार आलम ने इस कायनात को शिगाफ्ता किया, शिगाफ्ता किया, उसके बाद इस कायनात का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें अल्लाह ने एक मलक और फरिश्ते को ना बिठा दिया हो। पूरी कायनात में मलाइका है तो उसकी तस्बीह कर रहे हैं। ये अली नहजुल बलागा में सुना रहे हैं आपको, मुझे सुना रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, अली कहाँ की खबर दे रहे हैं? अली कहाँ की खबर दे रहे हैं? मौला ने जब खिलकत आलम सुनाई है ना, खल्कुल आलम, तो साइंसदान परेशान है, आज का परेशान है। वो कह रहे हैं दुनिया ऐसे है, ये आसमान ऐसे है, साइंसदान कह रहा है आसमान ऐसे है जैसे प्याज होती है। प्याज, अपने घर में प्याज को छीलने के बाद आप उसके छिलके उतारते जाएं, जैसे जैसे उतारते जाएंगे, साइंसदान कह रहा है कि आसमान ऐसे मिले हुए एक दूसरे से, ऐसे मिले हुए जैसे प्याज के अंदर ये छिलके मिले हुए। इससे अली फरमा रहे नहीं, पहला दूसरे से जुदा है, दूसरा तीसरे से जुदा है, तीसरा चौथे से जुदा है। अली वहां की खबर दे रहे हैं। कहां की खबर दे रहे हैं? अब मैं जुमला कह दूं, हक है जो जमीन पर रह के वहां की खबर सुना रहा हो, वो यहाँ की मखलूक नहीं है, अल्लाह ने वहां के लिए पैदा किया था। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले जहां पे रह के अली वहां की खबरें सुना रहे हैं। तो इसका मतलब ये मखलूक कहाँ की है? ये तो जमीन पे आ गई। क्यों आ गए? ताकि वहां की खबरें सुना दें। अली बता रहे हैं एक पहले से जुदा है, दूसरा तीसरे से जुदा है, तीसरा चौथे से जुदा है। और ये भी बता रहे हैं पहले को किसने उठा रखा है, दूसरे को किसने उठा रखा है, तीसरे को किसने उठा रखा है। फिर उसके बाद ये भी बता रहे हैं पहले पे क्या हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है, वहां की खबरें दे रहे हैं। इसलिए मौला कूफे की मिंबर पे कह रहे थे पूछ लो जो पूछना चाहते हो, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो जो अली से पूछना चाहते हो। क्यों? इसलिए कि मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूँ। यानी अली वहां की खबर आपको मुझे दे के जा रहे हैं। अजीज़ आलिमान, नहजुल बलागा पढ़े। मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन आज की रात मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, दस्त बस्ता गुजारिश है मेरी कि नहजुल बलागा आहिस्ता पढ़ना शुरू करें। पहले इसको खोलें, देखना शुरू करें कैसे मौला मलाइका की खिलकत सुना रहे हैं, खिलकत मलाइका सुना रहे हैं। अजीब है। मौला फरमाने मलाइका का जिस्म मिसाली है, जिस्म मिसाली अली सुना रहे हैं। अच्छा, जिस्म पे बात शुरू कर दी मौला मुत्तक़ियान ने मलाइका के। अल्लाह ने मलक कैसे बनाए, ये फरिश्ते कैसे बने, अली सुना रहे हैं ये सारी बातें। इसको जाके नहजुल बलागा में देखें। फिर उसके बाद और आगे बात बढ़ रही है, यानी तौहीद के ऊपर अली दलाइल पेश कर रहे हैं पहले खुतबे के अंदर कर दी सारी बातें। यहाँ तक आ गई, मैंने ख़त्म कर दिया इसको आज, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। लेकिन नतीजावर बात हो गया, नतीजावर एक ही है, इंशाअल्लाह नहजुल बलागा पढ़ना है। एक सेकंड, अमीरुल मोमिनीन ने मैंने कल कहा था अपनी ज़िंदगी में अली ने कोई हाजत नहीं रखी, देख लें आप जाके, यानी जो अल्लाह ने दे दिया उस पर राजी है, बस राजा ना अमीर कायनात, ये सब ऐसे ही हैं, जितने आइम्मा सब ऐसे ही। मैं पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं छोटी सी बात सुनाऊं और आगे बढ़ जाऊं बस, और बात को समेट लूं, क्योंकि आज रोने की रात है, गिरिए की रात है, शब आशूर है। लेकिन बात क्योंकि किसी नतीजे पे जाए, नतीजा करूँ, आज नबी मजलिस है, पहली मजलिस से भी बात कर रहा हूँ आपसे, मुसलसल बात हो रही है। पांचवें इमाम की बात कर रहा हूँ, पांचवें इमाम, ये दुआ थी, मैंने इसके 2 जुमले सुनाए थे, ले लीजिएगा, उससे ले लीजिएगा, मैं इसका तर्जुमा भी लिख दूंगा, आप जो है इसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पांचवें इमाम को रसूल अल्लाह ने सलाम भिजवाया था, किसके जरिए? जाबिर कौन है? जाबिर हदीस किस्सा का रावी जाबिर, सहाबी रसूल जाबिर, ऐसा ही है। उसके बाद करबला का सबसे पहला ज़ाहिर जाबिर। कितनी सिफातें जाबिर की, वालिहाना सिफातें जाबिर की, वालिहाना। सरकार ने फरमाया था जाबिर तुम हमारे एक बेटे को देखोगे,
جو میرے ہم نام ہوگا، جب اس سے ملنا اس تک میرا سلام پہنچا دینا. اب میں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. جابر کون ہے؟ سنیں، سمیٹ کے کہہ رہا ہوں. جابر وہ ہیں اللہ نے اپنے رسول کو اپنی امانتوں کا امین بنایا ہے. ایسا نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی امانتوں کا امین بنایا. اور وہ حبیب، وہ رسول اگر کسی کو اپنے سلام کا امین بنا رہا ہے اسے جابر کہا جاتا ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے جابر، کم نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک منزل پہ دیکھیں، پانچویں امام نے جب یہ آ کے سلام کیا انہوں نے اور سلام پیش کیا پانچویں خدمت رسول اللہ کا، تو آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا جابر، جابر کیسے ہو؟ جیسے آپ اپنے دوسرے سے پوچھتے ہیں کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ امام پوچھ رہے ہیں کیف اصبحت یا جابر، جابر کیسے ہو؟ امام یہ نہیں پوچھ رہے جابر تمہاری طبیعت کیسی ہے، جیسے میں دوسرے سے نہیں، امام کے جملے تک جانا ہے، پانچویں امام کے جملے تک جانا ہے. امام یہ نہیں پوچھ رہا ہے، امام کو پتا ہے جابر کیسا ہے، پتا ہے، معلوم ہے. لیکن ہم کیونکہ سمجھ نہیں پاتے بہت ساری چیزیں. مولا یہ نہیں پوچھ رہا ہے جابر تم کیسے ہو، نہیں، اس میں یہ نہیں ہے، بلکہ امام یہ پوچھ رہے ہیں جابر، سنیں کیف اصبحت جابر، اس میں پوچھ رہے ہیں جابر تم نے رسول اللہ سے لے کے مجھ تک کتنے معصومین کو دیکھا ہے؟ رسول اللہ سے لے کے جابر مجھ تک کتنے معصومین کو دیکھا ہے؟ بتاؤ جابر تم نے ان معصومین سے کیا پایا؟ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کو. بہت بڑا جملہ ہے یہ جو میں نے بہت آسان کر کے دیا ہے. اس کی چاشنی کو رات میں محسوس کیجیے گا بستر پہ. مولا پوچھ رہے ہیں جابر رسول اللہ کو دیکھا ہے، امیر المومنین کو دیکھا ہے، جناب فاطمہ سے روایت لی ہے، امام حسن کو دیکھا ہے، امام حسین کو دیکھا ہے، چوتھے امام کو دیکھا ہے، میرے بابا کو. جابر مجھے بھی دیکھ رہے ہو، بتاؤ کیا پایا معصومین سے، کیا پایا؟ جابر نے کئی جملے کہے تقریباً 5 یا 6 جملے. لیکن سنیں جابر نے کہا مولا میں نے رسول اللہ سے لے کے آپ تک جو کچھ پایا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے غربت کو امیری کے اوپر ترجیح دی، میں نے غربت کو امیری کے اوپر ترجیح دی، میں نے بیماری کو صحت کے اوپر ترجیح دی. جیسے جابر نے جملے کہے، پانچویں امام نے جابر کی طرف دیکھا، کہا جابر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ توجہ کریں، جابر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جابر رک گئے. اتنے معصومین کو دیکھا ہے لیکن آپ دیکھیں علم کیسے منتقل. جابر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جابر رک گئے. امام نے پلٹ کے ایک جملہ کہا جابر یہ تمہارا مقام ہے. جملہ سنیں بھائی، جابر یہ تمہارا مقام ہے کہ تم کم سے کم اپنی مرضی رکھتے ہو. ہمارا مقام وہ ہے ہم اپنی مرضی نہیں رکھتے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اگر وہ فقیری کو چاہ رہا ہے فقیری پسند ہے، اگر امیری چاہ رہا ہے امیری پسند ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو بولے متقیان اس جملے کو سامنے رکھے، علی نے کبھی کوئی خواہش ہی نہیں کی، اس لیے کہ وہ تو موتی تھے خدا کے سامنے، انہوں نے کبھی چاہا ہی نہیں کچھ، کوئی خواہش نہیں کی. لیکن ایک علی کی خواہش سنیں کس سے ہے وہ؟ میرے جتنے بچے یہاں سے بیٹھے ہیں، یہاں تک میرے بزرگ یہاں سے لے کے کونے تک آخری تک، معلوم ہے کیا ہے؟ علی نے جملہ کہا ہے. علی فرماتے ہیں اعینونی، عہد کریں آج کی رات شب عاشور ہے، ختم کر رہا ہوں میں. مولا فرماتے ہیں اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و صداد. علی کہہ رہے ہیں اے لوگو علی کی مدد کرو گے، علی کے مددگار بنو گے جو ساری زندگی رسول اللہ کا مددگار رہا. آج وہ کہہ رہے ہیں علی کے مددگار بنو گے. ہے کوئی ایسا ہم میں سے جو کہے مولا مددگار نہیں بنیں گے؟ ہے کوئی ایسا جو کھڑے کو کہ نہیں علی کچھ نہیں مانگ رہے، مولا کو تقیان نہیں مانگ رہے، جس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی وہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو گے، علی کے مددگار بنو گے، اس مظلوم کا ساتھ دو گے کہ جس نے اپنے گھر میں اپنی زوجہ کو زخمی دیکھا. نہیں کریں گے مدد آپ علی کی؟ عہد کر کے اٹھنا ہے آج یہاں سے، عہد کر کے اٹھنا ہے. میں آج نبی مجلس سے ختم کر رہا ہوں، عہد کر کے اٹھنا ہے. مولا فرما رہے ہیں مدد کرو گے؟ میں کہوں گا یا علی ہم تیار ہیں،
مولا ہر چیز قربان. بتائیے بتائیے مولا کیا چاہتے ہیں؟ سنیں گے علی کی چاہت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اعینونی، میری مدد کرو گے، میرے مددگار بنو گے، بے ورعن، اگر میری مدد کرنا ہے بے ورعن، گناہ نہ کرنا. کیا مانگا علی نے آج کی رات؟ یہاں سے لے کے وہاں تک کہہ رہا ہوں میں. آج اس فرش پہ بیٹھ کے اس کے فرش پہ بیٹھے ہیں آپ، اس کے فرش پہ بیٹھے ہیں کہ جب وہ نادم ہو کے آیا تو حسین نے اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور علیہ السلام بنا دیا. بنایا نہیں بنایا حر کو؟ علیہ السلام بنا دیا حر کو. آج اس کے فرش پہ بیٹھے. علی فرمائے میری مدد کرو گے؟ یا علی ہم تیار ہیں. مولا بتائیے. آواز آئی بے ورعن، گناہ نہ کرنا، واجتہاد، نیکیاں کرنا، وصبات، اپنے دامن کو پاک رکھنا، اسی لیے کہ ان سے وابستہ ہو جو پاک و پاکیزہ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. تیسرا جملہ وصداع دینا، اپنے قدموں میں ثبات رکھنا. علی نے 4 چیزیں مانگی ہے. آج نیت کر کے اٹھے. مولا کہہ رہے ہیں گناہ نہ کرنا، نیکیاں کرنا، اپنے دامن کو پاک رکھنا، اپنے قدموں میں ثبات رکھنا. یا علی جو آپ نے مانگا ہے مولا شاید میری ظرفیت نہیں ہے، میری ظرفیت نہیں ہے، لیکن مولا اگر آپ بھی خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں، اگر علی میرے لیے آج دعا کر دے، مجھے یقین ہے میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے یقین ہے میں نیکیاں انجام دوں گا. اجرکم اللہ. بات آ گئی. سوچیں آج کی رات علی نے مال و دولت مانگی ہے. علی نے کہا تمہارے 4 گھر ہیں مجھے دے دو. علی نے کہا تمہارے پاس یہ مجھے دے دو، اتنا مال ہے اس میں سے مجھے دے دو. فرمایا نہیں. علی کہتے ہیں اگر کوئی آدمی گناہ نہ کرے وہ علی کا مددگار ہے، اگر کوئی نیکیاں کرے وہ علی کا مددگار ہے، اگر کسی کا دامن پاکیزہ رکھے وہ علی کا مددگار ہے. کربلا میں ایسے ہی لوگ جمع تھے، اپنے اپنے وقت کے فقی تھے. فقی تھے. آج شب عاشور ہے نا، روزے تاسوعا گزار لیا آپ نے. آج کا 9 محرم کا دن ہے. میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے میرے یہ بیٹھے بزرگوں سے تو مجھے دعا لینا ہے. میں آج صبح سے یہ 3ری مجلس سے میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. آج کا دن تھا تاسوعا. 9 محرم کو کہتے ہیں تاسوعا. کیوں کہتے ہیں تاسوعا؟ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آج فاطمہ کے لحل کو گھیر لیا گیا. آج کربلا میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف سے حسین گھر گئے. اس لیے کہتے ہیں تاسوعا. آج کی رات ہے شب عاشورا، کل کا دن ہوگا عاشورا. اجرکم اللہ. میں پوچھ لوں آپ سے، کربلا میں حسین نے سارے فقی جمع کیے تھے. فقی اپنے اپنے وقت کے بڑے فقی تھے. یہ 3 محرم کو جب عمر سعد آیا اور چاروں طرف سے لشکر حسینی کو گھیرنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے ایک حکم صادر کیا، ایک دستہ تیار کرو اور جہاں حسین کے خیمے لگے ہیں ان خیمے کے چاروں طرف گھوڑوں کو دوڑاؤ. نال بندی ہوئی، تیز گھوڑے آمادہ کیے گئے، اور جب گھوڑوں کو دوڑایا گیا، ابھی گھوڑے دوڑ لگے تھے، خیمے میں ایک آواز، اما فضا میرے بھائی حسین کو بلاؤ. حسین خیمے میں آئے، جناب زینب نے بٹھا لیا اور ایک جملہ کا، بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ میرے مولا نے خط لکھا، من الحسین ابن علی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر. ابھی میرے مولا خط لکھ رہے تھے، جناب زینب نے جملہ کہا، بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھ دیجیے. بھیا حبیب آنے میں دیر نہ کیجیے گا، رسول کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں. حسین کتنا غریب ہو گیا تھا، سنیں گے کتنا غربت کیا تھی. کوفے کے حالات خراب تھے. قاصد خط دے کے چلا گیا، آج روئیں گے. قاصد خط دے کے چلا گیا،
اپنے غلام سے کہا سواری لے کے باہر جاؤ، میں آتا ہوں کوفے سے باہر۔ حبیب کو پہنچنے میں سنے حسین کتنے غریب ہو گئے تھے، فاطمہ کا لال کتنا غریب ہو گیا تھا کہ جب حبیب پہنچے، اپنی کچھ لیٹ ہو گئے تھے پہنچنے میں، جب اپنی سواری کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ سواری رو رہی ہے، اور جب غلام نے گھوڑے کو روتا ہوا دیکھا فرمایا میں سمجھ گیا، اس لیے کہ تو حسین کو جانتا ہے، میں سمجھ گیا، تو حیوان ہو کے حسین کی معرفت رکھتا ہے، میں سمجھ گیا۔ ایک جملہ کا غلام نے، حبیب پیچھے کھڑے تھے، جملہ کہتے میں کیا کہا؟ کہ گھوڑے پریشان نہ ہو، اگر میرا مالک نہیں آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ پر جیسے حبیب نے سنا، ایک مرتبہ تڑپ کے چیخ ماری، میرا مولا اتنا غریب ہو گیا، آج غلام اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اجرکم علی الحبیب اپنے بیٹے کو لے کے چلے تھے کربلا میں، حبیب غلام کو لے کے چلے تھے کربلا میں، پہنچ گئے کربلا میں، امام نے استقبال کیا، دن گزرے، 7 محرم کو پانی نہیں تھا، ختم ہو چکا تھا، آج کیا ہے؟ ایک جملہ کہوں گا، ان کانوں سے نہیں، ان کانوں سے نہیں، آج امام حسین سے دعا کریں، میں جملہ پڑھا ہوں، دعا کریں، مولا امام حسین آقا ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دیں، ہمارے دل کے کانوں کو، دل کے کانوں کو کھول دیں مولا۔ مولا آج یہاں بیٹھ کے میں سنوں آج کی رات، 7 کو پانی ختم ہو گیا تھا، آج ایک بچی کہہ رہی تھی پیاس، اللہ کاش آج بچوں کی آوازیں تھی، کاش یہ دل سن لے۔ آج خیموں میں اصحاب سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں تھا، کوئی تلاوت قرآن کر رہا تھا، کاش یہ دل سن لے آج رات کربلا میں کیا ہو رہا تھا۔ آ گئی منزل، شب عاشور میں بیٹھے ہیں آپ، میرے مولا خیمے سے باہر نکلے، ایک ایک خیمے کے قریب آتے تھے، در خیمہ پہ رک جاتے تھے، معلوم ہے کیا دیکھتے تھے؟ امام دیکھتے تھے ہر ماں اپنے بیٹے کو لیے بیٹھی ہے، ایک جملہ کہہ رہی ہے کہ حسین پر پہلے تم قربان ہونا، اور شاید یہ سوچ رہے ہوگی آج اکبر ہے کل اکبر نہیں رہے گا، آج قاسم ہے کل قاسم نہیں رہے گا، آج اولو محمد ہے کل اولو محمد نہیں رہیں گے۔ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی حسین پر پہلے تم قربان ہو جانا۔ حبیب ابن مظاہر ساتھیوں کو لیے بیٹھے تھے، ایسے لیے بیٹھے تھے، درمیان میں حبیب تھے، ایک ایک سے کہہ رہے تھے سنو سنو اکبر کو پہلے نہ جانے دینا، سنو زینب کے بیٹے پہلے نہ چلے جائیں، کہ آج کی رات ہو رہا تھا، شب عاشور ہے، آج کی رات ہو رہا تھا۔ پر عباس پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ ایک طرف باب الحوائج جناب علی اکبر کو لیے، جب یہ بچے اپنے خیموں سے نکل آئے اپنی ماں کے پاس سے آ گئے، باب الحوائج نے بٹھا لیا اور بٹھا کے کہا دیکھو اکبر اور محمد قاسم کہیں ایسا نہ ہو یہ انصار پہلے چلے جائیں، ہم سب سے پہلے قربان ہو امام حسین پر۔ میرے مولا تڑپ کے رونے لگے، آج کی رات ہی تڑپ کے رونے لگے، آپ نے سن لیا۔ اب میں آپ سے پوچھ لوں آج کی رات فاطمہ کہاں ہوں گی؟ آج کی رات سیدہ کہاں ہوگی؟ یہ تصور ہے، آپ کر لیں، بس میں مجلس صاحب کو بڑھا رہا ہوں آگے، آپ جا کے دیکھیں، سوچیں آج کی رات سیدہ کہاں ہوں گی۔ نافع سے 2 روایات ہیں، نافع بن ہلال، پہلی روایت سنیں، دوسری سنیں تڑپ جائیں گے۔ پہلی روایت یہ، نافع کہتا ہے میں نے دیکھا میرا مولا خیمے سے نکلا، امام میدان کربلا کی طرف چلے، نافع کہتا ہے میں پیچھے پیچھے چلا، میرے مولا نے آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کے دیکھا، نافع کیوں آ رہے ہو؟ مولا میں نہیں چاہتا کہ آپ کے جسم پر کوئی زخم آ جائے، کل رسول
आओ नाफे, आओ नाफे। साथ लिया, लेके मैदान करबला में चले। एक मकाम पे हुसैन रुक गए, रुक के फरमाते नाफी की जगह देख रहे हो? खजी मौला का ये देख रहे हो? फरमाया नाफे यहाँ मेरा हबीब गिरेगा। सुने जुमला बहुत रोएंगे, नाफे यहाँ हबीब गिरेगा। आगे बढ़े फिर रुक गए, नाफे यहाँ मेरा अली अकबर गिरेगा, नाफे यहाँ मेरा कासिम गिरेगा, नाफे यहाँ मेरे मौला मोहम्मद गिरेंगे। जुमला सुनने में ये कहते कहते हुसैन तेजी से एक जगह से गुजर गए। जैसी मेरे मौला तेजी से गुजरे, एक बड़ा नाफे की आवाज, मौला किसी के रोने की आवाज आ रही है, मौला किसी के रोने की आवाज आ रही है। नाफे मेरी मां फातिमा नशे में बैठकर, नाफे ये मेरा मकाम है, यहाँ हुसैन गिरेगा। अजरोकुम अल्लाह, ये नाफे बिन हिलाल। आज की रात उसके बाद मेरे मौला ने असहाब को बुलाया, असहाब को बुलाया, बुला के जमा किया, और जमा करने के बाद खेमों से निकाल लिया सबको, और निकाल के कहा आसमान की तरफ देखो हबीब, ये तुम्हारा मकाम है, ज़ुहैर ये जन्नत में तुम्हारा मकाम है। एक एक का मकाम मेरे मौला ने दिखाया। फरमाया कल तुम सब शहीद हो जाओगे, कल तुम में से कोई ना रहेगा। जब मेरे मौला ने सब दिखा दिया, अब ये सब दुआ में मसरूफ हो गए, तस्बीह में मसरूफ हो गए। दूसरा जुमला सुने, रात का तीसरा पहर था, आज की रात का तीसरा पहर था। मेरे मौला खेमे से निकले, अपने खेमे से लेके अपनी कत्लगाह तक। हुसैन जमीन पे बैठते थे, खड़े होते थे, बैठते थे, खड़े होते थे। नाफे कहता है मैं पीछे पीछे था, लेकिन मौला एक अमल कर रहे थे। जब याद आए रो लीजिएगा, मौला एक अमल कर रहे थे, अपनी अबा को खोलते थे, ऐसे खोलते थे, उसमें उठा के कुछ डालते थे, अबा के दामन को बंद कर लेते थे। नाफे कहता है मैं पीछे पीछे चला। जब अपनी कत्लगाह से कुछ फासले पे थे, तो मैंने जुमला कहा, मैंने कहा मौला आप क्या उठा रहे हैं? मौला ये क्या जमा कर रहे? जैसी कहा ना क्या जमा कर रहे हैं? मेरे मौला ने ऐसे अबा के दामन को खोल दिया और फरमाया नाफे कांटे जमा कर रखा हूं। जुमला सुनेंगे, नाफे कांट, मौला ये कांटे क्यों जमा कर लिए? मौला आपने इस अबा के दामन में कांटे क्यों जमा कर लिए? मेरे मौला ने फरमाया नाफे जब मेरी शहादत के बाद सकीना खेमे से निकले, नाफे जब मेरी शहादत के बाद सकीना खेमे से निकले, पाँव में कांटे न लग जाए। अरे मौला आप कांटों का क्या लगेगा? शिमर तमाचे मार रहा है। करबला में आवाज आई, बाबा हाय हुसैन, नाफे मेरे बच्ची के पाँव में कांटे ना लग जाए। मुझे नहीं मालूम मेरा मौला क्या मैसेज दे रहा है आपको, मुझे नहीं मालूम क्या दे रखा है, मुझे नहीं मालूम बात कहाँ तक जा रही है। आज ही की रात थी, सब ये ताबूत की ज़ियारत करेंगे ना। मैं भी एक जुमला कह रहा हूँ, ताबूत की ज़ियारत करेंगे, ताबूत बरामद होगा। जब ताबूत बरामद हो, बाहर लेके आ जाए ताबूत, जो अंदर लिए खड़े बाहर आ जाए, ताबूत देख लीजिएगा। मैं जुमला कह रहा हूँ और दो जुमले सुने रुखसती इमाम हुसैन के। ताबूत देख लीजिएगा सामने अभी, लेकिन एक तसव्वुर जहन में रखिएगा। मैं तसव्वुर दे रहा हूँ सिर्फ आपको, तसव्वुर जहन में रखिएगा। न जाने चौथे इमाम कहाँ बैठे हों, मुझे नहीं मालूम इमाम कहाँ बैठे होंगे, इसलिए कि इमाम आते हैं मेरे अकीदे, मुझे नहीं मालूम कहाँ बैठे होंगे। और शायद ये कह रहे हो बहुत आराम से उठाना, लाश टुकड़ों में तकसीम थी, घोड़े दौड़े थे। मैं कहूँगा मौला अरे ये जाने वाले आज हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं। अजरोकुम अल्लाह, जब कोई न रहा हुसैन दरे खेमा पर आए, हुसैन दरे खेमा पर आए।
सलाम, उम्मे कुलसूम मेरा सलाम, सकीना मेरा सलाम, या ज़ैनबो, या उम्म कुलसूम, या रुक़ैया, या सकीना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। जैसी सलाम का आवाज़ आई, फिज़ा मेरे भाई को खेमे में बुलाओ। हुसैन खेमे में आए, सामने खड़े थे। बहन ने पूछा भैया क्या इरादा है? कहा बहन मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। सुने में एक जुमले तक लेके जाऊंगा, आज आपको शब आशूर है, मैंने ताबूत बाहर मंगा लिया, शब आशूर है और आप ज़ियारत कर लीजिएगा, मैं जुमला कह रहा हूँ। बहन ने पूछा क्या इरादा है? कहा बहन मरने जा रहा हूँ। जैसे ही कहा ना मरने जा रहा हूँ, ऐसा था जैसे जनाब ज़ैनब की रूह निकल जाए, जो भाई के बगैर नहीं रहती थी। मेरे मौला ने हाथ उठा के ऐसे सीने की तरफ किया, फरमाया ए ज़ैनब मुझे वो लिबास ला के दो जो मेरी माँ ने सिया था। सुने क़यामत का जुमला है, क़यामत का जुमला है, मुझे वो लिबास ला के दो जो मेरी माँ ने सिया था। इमाम ने लिबास को ज़ेब-ए-तन किया, एक एक बीबी से रुखसत हुए। जब सबसे मिल लिए तो जो सीने पे सोने की आदि थी, जिसे हुसैन ने दुआओं में मांगा था, परवरदिगार की बेटी दे दे, जो मेरे दिल का सुकून हो, जिसको हुसैन ने सकीना कहा था, उसने दामन को पकड़ लिया। बाबा ना जाइए, बाबा ना जाइए। मेरे मौला ने गोद में लिया, काफी देर तक सीने से लगाए रखा, सीने से लगाए रखा। मुझे नहीं मालूम सकीना कैसे जुदा हुई, मुझे नहीं मालूम बाप की गोद को कैसे छोड़ा, लेकिन जुमले सुने। सकीना शायद ये कह रही होंगी, छोड़ते हुए कहा होगा नींद आएगी जब आपकी बो पाऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बहारा, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर। कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अब सुनेंगे सकीना ने क्या देखा था, वो देख रहे हैं। सकीना ने पता है क्या देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मालूम है क्या देखा। बस एक जुमला सुनिए, आखिरी जुमला है। एक शकी कहता है, एक शकी कहता है मैं कुछ देर से पहुंचा, हुसैन को लूट लिया गया था, हुसैन को लूट लिया गया था, मैं कुछ देर से पहुंचा। आज जनाबे सकीना का मातम करते हुए कहती है बीबी हमें नहीं मालूम था 4 साल में आपने क्या क्या देखा, हमें नहीं मालूम है सूर में क्या क्या देखा। मालूम है शकी कहता है सब लुट गया था। जब मैं हुसैन की लाश पे पहुंचा, ना अमामा था हुसैन का, ना अबा थी हुसैन की, ना नालैन थी हुसैन की। वो कहता है मैंने सोचा कि जो लिबास है ये उतार लूँ, ये जो हुसैन का पैराहन है ये उतार लूँ। मैंने देखा हुसैन ने कमर में एक पटका बांधा हुआ था और इमाम का हाथ उसके ऊपर था, ऐसे इमाम का हाथ उसके ऊपर था, ये मख्तल है। वो कहता है मैंने हुसैन का हाथ हटाना चाहा, मैंने हुसैन, जुमला सुनेंगे, कहता है मैंने हुसैन का हाथ हटाना चाहा, मैंने जोर लगाया, जब हुसैन का हाथ नहीं हटा मैंने खंजर निकाला। सकीना ने क्या क्या देखा, कहता मैंने एक मरतबा हुसैन का हाथ काट दिया, मुझे नहीं मालूम। अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैना, अपने हाथों से कफन मुझको पिघा दो ज़ैना, सामने अपने सामने अपने सकीना से उतरवा लो ज़ोहर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा
مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا، قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، لو اسے گود میں مظلوم ہو رخصت بی بی، لو اسے گود میں مظلوم ہو رخصت بی بی، میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ ہاتھ پابند رسل پہ گنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا دو زینب۔ جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بشیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے پہنا دو زینب۔ بارانے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھ دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے پہنا دو زینب۔ گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، شین جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا دو زینب۔ اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا دو زینب۔ قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، لو اسے گود میں مظلوم ہو رخصت بی بی، لو اسے گود میں مظلوم ہو رخصت بی بی، میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں
صبح عاشورا ہوئے اور ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان، آخری فجر گئے، آخری فجر گئے، اس منزل کے لیے پھر یہ آواز کا گاں، صبح عاشورا ہوئے آنے رو دشت میں پیاسے موزن نے جو تکبیر کہی، آ گئی اپنے مسلح پہ علی کی بیٹی، یاد پھر آئی اسے اپنے بابا کی اذان، تو پڑی آن کی ماں، صبح عاشورا ہوئے ماں نے رو رو کے سنی صبح عاشورا کے بیٹے سے کہا باپ سے حسرت ہے میری، آپ کی بہنیں تو سن لیں گی عذاب بر کی، ان خواہوں سے کہے تک مدینے کا کرے، میری صبرا ہے وہاں صبح عاشورا ابھی کچھ دیر سلامت ہے حرم کا پردہ، شام کے وقت جب آئے گی اذانوں کی صدا، سر چھپانے کے لیے جا بچانے کے لیے چادریں ہوں گی کہاں، صبح عاشورا ہوئے ماں نے آیا جب نام محمد تو روئے مولا، ان اللہ پڑھا اور یہ غازی سے کہا، اس کو مارے گے سنا یہ مسلمان بھلا، ہم کھائیں گے کہاں، صبح عاشورا ہوئے ماں نے رو رو کے سنی صبح عاشورا آیا جب نام علی اٹھ کے یہ بولے مولا، میں فدا خود باپا میری اولاد فدا، تیر اصغر کے لگے سینہ اکبر کچھ دے، مجھ پہ خنجر ہو روا، صبح عاشورا ہوئے ہر مسجد کوفہ نظر آنے لگی وہ بلا، دو اذانوں پہ بہت روئی ہے بنت زہرا، آج تک بھولی نہیں، آج تک بھولی نہیں ایک بابا کی اذان،
ایک اکبر کی اذا صبح عاشور گانے رو رو کے سنی صبح عاشور مسجد کوفہ نظر آنے لگی کربلا تو اذانوں پہ بہت روئی ہے بنت زہرا آج تک بھولی نہیں ایک بابا کی اذان ایک اکبر کی اذان صبح آخری فجر گئے آخری فجر گئے اس موت کے لیے پھر یہ آواز کہاں صبح عاشور ہوئی اور ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الحسین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء روحی لجسمک الفدا حجت اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا کامی الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا امام الانس والجان سیدی اجر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ